أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب ويلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. صدق اللہ العظیم. لقد کارا یوسف، یقیناً بلا شبہ یقیناً ہے، کانا فی یوسف، یوسف میں، و اخواتی اس کے بھائیوں میں، آیت للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں. اذ قالو جب انہوں نے کہا، لیوسف و اخوہ جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں، احبو احبو الی ربن کے زیادہ محبت کرتے ہیں، الی ابینا آپ ہمارے باپ، منا ہم سے زیادہ، ونحن اس وقت جب کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ان بے شک ابانا ہمارے ابا، لفی ضلال مبین یقیناً وہ سری غلطی میں ہیں. اقتلوا قتل کر دو یوسف کو، اوت رحوہ یا اسے چھوڑ دو، پھینک دو کسی اردن کے زمین میں، یخلو خالی ہو جائے گی، یہ لکم تمہارے، یعنی کہ فارغ الزمن کے، یا تو آپ کے بابا کی، آپ کے ابو کی توجہ ساری آپ پر ہو جائے گی. یخلو کا خالی سے، لکم وجہ ابیکم تمہارے ابو کا چہرہ، یعنی ان کی توجہ، وتکونوا اور تم ہو جانا، من بعدی اس کے بعد، قوم صالح اس کے بعد صالح لوگوں، نیک لوگوں میں سے پھر تم شامل ہو جانا. قال قائل کہا کہنے والے نے، منہم ام میں سے، لا تقتلوا یوسف نہ تم قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ اور پھر پھینک دو اسے فی غیابت الجب ایک کسی اندھے کنویں میں، غیابت الجب اندھے کنویں میں، یلتقطہ سے اٹھا لے گا اسے بعد السیارت کوئی مسافر یا کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنے ہی لوانے ہو، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر اس کو قتل نہ کرو، کسی کنویں میں پھینک دو. پھر انہوں نے اپنے ابو سے کہا، قالو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما لکا کیا ہو گیا آپ کو، لا نہیں، تأمنا آپ اعتبار کرتے یا ہمیں امین نہیں سمجھتے، علی یوسف پر، و انا اور جب کہ ہم یقیناً ہم، لہو لناصحون ہم تو یقیناً واقعی اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلہ بھیج دیجیے اسے، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل بھیج دیجیے، یرتع یعنی وہ کھائے پیے، اور یلعب اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کے یقیناً ہم حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. قال انہوں نے کہا، انی بے شک میں، لا یحزننی بے شک میں، یقیناً میں مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات، ان تذہبوا کہ تم
ले जाओ उसे, बिही उसे, व अखाफू और मैं डरता हूँ, आई के याकुलहु ज़िअबु के खा जाए उसे ज़िअबु भेड़िया, व अंतुम और हो तुम अनहु गाफिलून और तुम उससे गाफिल हो। कालू उन्होंने कहा ला इन अकलहु अगर अकलहु ज़िब अगर उसे खा जाए भेड़िया, व नहन उसबतुन जबकि हम एक ताकत व जमात हैं, इन्ना तो बेशक हम इज़ल लखासिरून यकीनन उस वक्त हम तो यकीनन खसारा पाने वाले होंगे। जैसे कि हमने कल हमने पढ़ा कि ये सूरज जो है वो मुकम्मल तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ही नाजिल हुई है। पूरा किस्सा इस सूरत में किसी और नबी का नहीं, सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम ही के बारे में पूरी है। तो यहाँ से उनका किस्सा असल में शुरू होता है। लक़द काना फी यूसुफ, इसमें निशानियाँ हैं यूसुफ और उसके भाई की। आयत जिन लोगों ने पूछा है, जिन्होंने सवाल किया, उनके लिए इसमें बहुत निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज जो उतारी है उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा। जैसे कि हमने पढ़ा कि उनको उन आपसे ने पूछा गया कि बनी इसराइल वहाँ पे किस तरह पहुँच गए थे, उसके बारे में फिर ये बताया गया कि इसमें जब जब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह निशानियाँ आती जा रही हैं, तो ये सवाल करने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। जब उन्होंने इज़ क़ालू यूसुफ अखूहू, जब उन्होंने कहा यूसुफ और उसके भाई, या उसके भाई से मुराद यहाँ पे अ, उसके जो छोटे भाई हकीकी भाई बेन्यामीन के बारे में, जो उनसे कई साल छोटे भी थे, उनकी पैदाइश के वक्त उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। इसी वजह यही वजह थी कि सैयद याकूब अलैहिस्सलाम और उन दोनों बे माँ के बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखते थे। और याद उसके अलावा मोहब्बत की वजह शायद ये भी थी कि सारी औलाद में सिर्फ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ही ऐसे थे जिनके अंदर उनको अ, नजर आ रहे थे आबाद के आसार की बहुत उस बहुत ऊंचे रुतबे पे पहुंचेंगे। और जिस तरह फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुना और उसमें जो कुछ फरमाया, उससे भी साफ ज़ाहिर यही होता है कि उनके बेटे की गैर मामूली सलाहियतों का उनसे वो खूब वाकिफ थे। और तो फिर इसलिए, और दूसरी तरफ वो जो दूसरे भाई 10 भाई थे, उनकी सीरत का भी उनको आप इस्लाम को यकीनन अंदाज़ा था कि क्योंकि अब आगे पढ़ेंगे इस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि उनकी क्या खसलत थी, क्या सीरत व किरदार के मालिक थे। तो फिर ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि एक नेक आदमी ऐसी औलाद से खुश रह सके जो ऐसी इस हरकतें करने वाली हो। मगर इसीलिए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और ये बात उनको भाइयों को कहीं बिल्कुल हसद कह लें कि हसद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो इस वजह से उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई से के मुतालिक कहा कि जो उनकी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और नहन उस जब कि हम एक जत्था हैं, यानी हमें पूरी जमात है। लेकिन जो जब हम अगर कबायली निज़ाम की ज़िंदगी पर अगर नज़र डालें तो उससे अंदाज़ा होता है कि जहाँ पे कोई रियासत नहीं होती है और आज़ाद कबाइल पहलू पहलू आबाद होते हैं, तो वहाँ हर शख्स की क़ुव्वत का दारोमदार सादा इन्हिसार तो उसके बेटों पे, भाइयों पे, पोतों पे, भतीजों पे, इन्हीं पे होता है। फिर क्योंकि जाने वाले वक्त जब लड़ाई होती है, जंग होती है, और कोई वक्त आता है तो फिर वही उसकी जान और माल और आबरू की हिफाजत करने वाले होते हैं, उनके साथ देते हैं। इन हालात में औरतों और बच्चों की निस्बत फितरी तौर पर आदमी को अपने जवान बेटों से ज़्यादा अजीज होते हैं, जो दुश्मनों के मुकाबले में काम आ सकते हैं। इसी बिना पर इन भाइयों ने कहा कि हमारे वालिद बुढ़ापे में बिल्कुल गलती पे, यानी कि सब उनके अंतिम अंदाज में से सठिया गए कि हम जो उनके बेटों का जत्था बुरे वक्त में काम उन पे काम आ सकता है, वो इनको इतना अजीज नहीं है जितने ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो किसी काम के नहीं है, बल्कि उल्टे खुद ही हिफाजत के मोहताज हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि इन्ना नअना लफ़ी दलाल, कि हमारे अबू अबू तो यकीन सरी गुमराही में। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया, उक़्तुलू यूसुफ, कि यूसुफ को जो है कत्ल कर दो, अवित्र हो, या और उसे किसी ऐसी ज़मीन में फेंक दो। तो अगर उनको ऐसा हम कर देंगे, वो हमसे यानी यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम जब होंगे ही नहीं, तो आपके बाप की जो सारी तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। यकुल लकुम वजहु अबीकुम, तो तुम्हारी सारी जो बाप की तवज्जो है वो आप पे हो जाएगी। उनको यानी कि कत्ल कर दो। यहाँ पे फिर उन्होंने दूसरे भाई ने, और भी मिन बादी कौम सालिहीन, और अब उसके बाद हम कौम साले हो जाए ना, फिर नेक हो जाएंगे। यानी ये काम हम कर गुजरेंगे, उसके बाद हम नेक हो जाएंगे। इससे अंदाजा होता है उन लोगों की नफ्सियात। अगर आप देखें कि जो अपने आप को ख्वाहिशत नफ्स के हवाले कर देने के लिए साथ साथ ईमान की और नेकी से भी कुछ ना कुछ रिश्ता जोड़ के रखते हैं, तो ऐसे लोगों का कायदा फिर होता ही है कि जब कभी उनका नफ्स किसी बुरे काम पर तकाजा करता है, तो वो
ایمان کے تقاضوں کو ملتوی کر کے اپنے نفس کا تقاضا پورے کرنے پر تل جاتے ہیں، اور جب ضمیر انہیں اندر سے کوستا ہے تو پھر اسے یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا صبر کر لو، یہ گناہ ناگزیر ہے، اس کو ہم کر ڈالیں، کہ ہمارا ایک کام اٹکا ہوا یہ ہو جائے گا تو پھر ہم اللہ سے توبہ کر کے دیکھ ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم تمہیں تو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہی یاد ہے، اس لیے یہ حسد جو ہے نا بہت بری چیز ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، ہم پڑھا ہے پیچھے بھی کہ سیدنا آدم السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حسد کیا اور حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہاں پہ بھی نفس ابھارتا ہے اس کو، یہاں پہ بھی نفس نے کی وجہ سے کرے، پھر اگر ضمیر کا ان کو تھوڑی خلش بھی ہے تو کہتے ہیں بعد میں جو ہم صالح قوم ہو جائے گا، جب اس کو قتل کرنے کے بعد یہ کام کر لیں گے، ہمارے ابو کے توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، تو پھر نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، پھر ان میں سے ایک ان کا بھائی ایسا بھی تھا، کہنے والوں میں سے ایک بھائی ایسا بھی تھا جس نے یہ کہا کہ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم یہ نہ کرو کہ اسے قتل کر دو۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کا سب سے بڑا بھائی جو اس کا شاید یہودا نام تھا، اس نے یہ کہا کہ اگر قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف کو تم قتل نہ کرو، القوا فی غیابت، کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، یعنی دور جا کے تمہارا مقصد بھی اس سے پورا ہو جائے گا، اور کوئی قافلہ وہاں سے آئے گا تو وہاں سے اس کو اٹھا لے جائے گا، وہاں سے ادھر کوئی قافلہ گزرے گا وہ اپنا، کیونکہ پرانے زمانے میں جیسے ڈاکٹر سہارا میں دیکھتے ہیں کہ جو کنویں کھودے جاتے تھے وہ اوپر سے تو چھوڑے تو نہیں نیچے جا کے تنگ ہو جایا کرتے تھے، اور جب وہ آخر میں جا کے وہاں پہ کنویں میں کچھ وہ طاق سے بھی کچھ کھڑے ہونے کی بھی یا کچھ ایسی جگہ بھی بنا دیتے تھے، تو ان کا اندازہ یہ تھا کہ جس کو یہ جہاں جائے گا تو وہ کسی وہاں پہ بیٹھ کھڑا ہو جائے گا یا بیٹھ جائے گا، اور پھر جب آئے گا کوئی قافلہ اپنا ڈور ڈالے گا، اور جب وہ وہاں اس میں سے نکال لیں گے بعد تو قافلہ ان کو ساتھ لے کے چلا جائے گا، اس طرح کم سے کم ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور یوسف کو قتل ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو شاید رحم، ویسے نام بھی اسی لیے یوسف کا نیا کے لیے ان کو شاید نام کہ یوسف کے نام تقتل یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، کہ یوسف تمہارا بھائی ہے، اس کو کم سے کم اس کو قتل تو نہ کرو، اس کی اس طرح کرو کہ تمہارا اگر مقصد ہے یہ کرنا، ان کو تم اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو پھر یہ کرو کہ کسی اس کے اندھے کنویں میں ڈال دو لے جا کے دور، اور پھر وہ کوئی قافلے کے چلا جائے گا اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ اس لیے سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپس میں بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، مگر یہاں ایسے بھائی بھی نہیں جیسے یہ بھی بھائی ہے مگر سوتےلے بھائی، ان کا حسد ہے، حسد کی وجہ سے سب کچھ انہوں نے بھلا دیا۔ پھر انہوں نے جو پلان بنایا اور اپنے مقصد کے لیے جو پروگرام کے تحت وہ اپنے ابو کے پاس گئے، ان کا قالوا یا ابانا، اے ابا جان ہمارے ابا جان، مالک کیا کیا ہوا آپ کو، لا تأمنا کہ ہم اعتبار، آپ یوسف اعتبار ہم پہ، یوسف کے بارے میں اعتبار نہیں کرتے، اللہ یوسف وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جبکہ ہم تو اس کے بالکل خیر خواہ ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنا ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی، اور آپ نے سیدنا یعقوب نے انکار کر دیا ہوگا۔ اس سے یا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو صاحب ان کی آنکھوں میں کوئی شر دیکھ لیا اور ان کو بھانپ لیا ہو کہ لوگ اس اور کوئی اچھا سوچ نہیں رکھتے، مگر بہرحال کوئی ایسا تھا کہ وہ یہ اعتبار نہیں کرتے تھے کہ یوسف کو وہ لے کے ساتھ چلے جائیں، تو انہوں نے اسی لیے کہا کہ وہ قالوا یا ابانا بارک تمنا علی یوسف وَإِنَّا، جب کہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ، نے کہا کہ انہیں بھیج دی کہ معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع و یلعب، اور تاکہ وہ ہمارے ساتھ جائے، کل کھیل کود لے، کچھ کھائے پیے، اور پھر جو ہے وہ وہاں پہ کچھ کم لطف اندوز، کیونکہ اس آنا جانا تھا نہیں کہ، اس لیے کہ ہمارے ساتھ جائے گا تو وہاں پہ کھیلے کودے گا اور اپنے آپ کو ذرا محسوس ہوگا، تو اس لیے 10 دن خود انہوں نے خود ابو کی منت سماجت کی، اور دونوں دانسلی کا ہر حربہ استعمال کر کے سب لے جانے کی اجازت طلب کر لی، تو یہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کو لے جاتے ہیں، پھر ہم ان کی خوب حفاظت کریں گے، یعنی کہ ان کی خیر خواہی کا ذکر ہوتا ہے تو کبھی جنگل میں جا کے لے جا کے سیر و تفریح کا موقع ہی اس کو نہیں ملا، کل آپ ہمارے ساتھ سے بھیج دیں، جنگل میں پھل وغیرہ کھائے گا، کھیلے گا کودے گا، دل خوش ہوگا، اور جنگل میں شہر وحشی جانوروں کو وغیرہ خطرہ ہو تو اس کی فکر نہ کیجیے، ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قالوا لئن أكون، کہا نا کہ انی، قارن کا وجہ یہ بتائی، انی لنحزن، انہوں نے مجھے یہ چیز غمگین کرتی ہے کہ وہ تم سے اس کے ساتھ لے جا، اور مجھے ڈرتا ہوں میں کہ اس کو کوئی بھیڑیا خجر تم، اور تم غافل ہو اس سے، تم یعنی کھیل کود میں اتنے مصروف ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ جی تم اس کو جان کے ان کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ تم کھیل کود میں اتنا مگن ہو جاؤ اس کو تم
بلا دو تم اسے غافل ہو جائے، کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے. تو یہ ہے اس کا، یہ بھی لگتا ہے کہ بھیڑیا وہاں کھلے میدانوں میں شہروں میں بھیڑیا عام ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہ ہو کہ وہ چھوڑ جائے. تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ قالوا لا نقل اصیب، کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ابھی تو ایک جتھا ہیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو اس اللہ خاص سے تم تو پھر بالکل خسارہ اٹھانے والے میں ہو گئے. یعنی کہ کس طرح ہم اپنے بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑے یوسف کو کھا جائے. یعنی انہوں نے پوری منصوبہ بندی اور دھوکہ سازی اور دغا بازی پر ان کے پورے پلان کیا انہوں نے، جس کی جس کے کہتے ہیں کہ اخلاق اور دین جو ہے اس کی نفی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر جو ہتھیار اٹھائے وہ جو ہم میں سے نہیں، اور جو ہم سے دغا بازی کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. انہوں نے دغا بازی کیا، ان کے ذہن میں کچھ اور تھا، مگر باپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی بات کریں گے، اس لیے لے جا رہے ہیں تاکہ کھیل کود لے. یعنی انہوں نے دغا دھوکہ بازی کی. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلہ کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، اس پہ اپنا دست مبارک ڈالا تو انگلیوں کو کچھ تری محسوس ہوئی. آپ نے غلہ کے مالک سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے. اس نے عرض کیا کہ اس اللہ کے رسول بارش کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا تو پھر اس بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ اسے دیکھ رہے کہ جو تمہیں جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی یہ بھی دھوکہ دیا، جو دھوکہ دے انسان کسی کو تو وہ آپ سے فرمائے ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بھی اپنے باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی کہ یوسف السلام کو ان کے دل میں جو ہے وہ کچھ اور ہے، مگر باپ کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے کسی طرح یوسف السلام سے جان چھڑائی جائے. تو ان کا مقصد پھر یہ کہ ہم آگے بڑھیں گے انہوں نے کس طرح حرکتیں کی اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سازشوں سے اور ایسی دھوکہ بازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کے رکھے. انسان کو وہی بات کہنی چاہیے جو وہ کرے، کیونکہ جو کرتا نہیں اور بات کہتا ہے وہ بہت اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز ہم کہتے ہیں وہی ہمارا کہنا اور قول و عمل ہمارا ایک جیسا ہونا چاہیے. قول و عمل میں فرق ہے تو پھر وہ منافق کے نشانے بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دغا بازی سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.